بالعالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سبحان اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد گزارشات آپ کے سامنے. مفتی اعظم مرشد آباد شریف مرکز اسلام علامہ محمد رضا الحق چشتی صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے ساری رکھ دی ہیں. آج کے اجلاس کا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام علماء اہل سنت کو اکٹھا کریں. اہل سنت و جماعت کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ہم سب منظم ہو جائیں انشاءاللہ. بہت کچھ ہو گیا، بڑے نقصان ہو گئے، گروہ در گروہ امت بٹتی رہی اور ہم دیکھتے رہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے. بے شک شرازہ بندیاں برادریوں میں نہیں، گھروں کے اندر ہو گئی. ایک باپ کی اولاد آپس میں بٹ گئی اور ہم دیکھتے رہے. تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک پرچم کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے، اور وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامی کا پرچم، تاجدار ختم نبوت کی عشق و محبت کا پرچم. اس پرچم کے تلے ہم سب نے اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر، خاندانی اختلافات، اپنے ذاتی اختلافات، اپنے قبائلی اختلافات جو ہیں ان کو بھلا کر دین کے لیے اکٹھے ہونا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ کوئی دعوت اسلامی ہے وہ بھی ہمارے، چشتی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، نقش بندی ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، قادری ہیں، رضوی ہیں، مجددی ہیں، صابری ہیں، سیالوی ہیں، یوسفی ہیں. جتنی بھی یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہمیں قطعاً یہ سبق نہیں دیتی کہ تم بٹواروں میں بٹ جاؤ اور اپنی طاقت کو، قوت کو کمزور کر لو اور یہود و نصارہ تمہارے اوپر تسلط قائم کر لیں. اللہ ایک ایک کر کے، چن چن کے ہمیں مارا جا رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا زوروں پہ ہے. آپ نہیں دیکھتے ایک چھت کے تلے تمام سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھتے کیوں جی؟ اور سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا. علماء نہیں اکٹھے ہو سکتے. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کیا علماء کرام اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کس کے لیے؟ آج وعدہ کریں کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن ہم ان ذاتی اختلافات کو بھلا کر، اور یاد رکھیں ایک ذاتی اختلاف ہے اور دوسرا نسبتوں کا اختلاف. یہ چشتی صاحب ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ قادری صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں. خدا را یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، یہ چھوڑ دیجیے، یہ چھوڑ دیجیے، یہ چھوڑ دیجیے. میں نے کبھی ایک نسبت کی تبلیغ نہیں کی. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی آؤ سلسلہ سیفیہ میں داخل ہو جاؤ. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے مرشد کے مرید ہو جاؤ. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے مرید ہو جاؤ. میں یہ کہتا ہوں آپ نقش بندی ہیں، سبحان اللہ، آپ بھی ہمارے ہیں.
آپ صابری ہیں آپ بھی ہمارے ہیں، آپ قادری ہیں یا تاری ہیں آپ ہمارے ہیں، آپ مجددی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، سیالوی ہیں، کسی بھی نسبت سے تعلق ہے، آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں، آپ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ کے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں جہاں تعلق رکھتے ہیں ان ساروں کا ایک ہی فوکس ہے اور ایک ہی منشور ہے کہ ہر بندے کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا۔ سبحان اللہ۔ ہماری علیحدہ سے ہمارا علیحدہ سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تعلیم کو اور کملی والے کی غلامی چھوڑو، بس ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے جو بوڑھوں کو جوان کرتا ہے، کمزوروں کو قوت دیتا ہے اور مریضوں کو شفا یاب کرتا ہے، اس نعرے پر سینے کا تیل لگا کے پیغام دینا پوری دنیا میں گونجے، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی سینے کا زور نہیں لگایا، دیانتداری کے ساتھ ڈنڈی نہیں لگانی یہاں پر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی وہ بات اور جملہ میرے کانوں میں رس گھول رہا ہے کہ ہم عوام الناس کو کہتے ہیں کہ نعرہ لگاؤ، سبحان اللہ کہو، آج ہمیں کہنا ہے، آج ہمیں کہنا ہے، کہہ دیجئے نا پھر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ موت بھی آئے تو اسی نام پر ہی آئے، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ گلدستہ ہوتا ہے نا، گلدستہ ہے، اس گلدستے کے اندر کتنے رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ گلدستہ ہے، اس کے اندر کوئی چشتی پھول ہے، کوئی سہروردی پھول ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی مجددی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی اتاری ہے، کوئی صابری ہے، کوئی یوسفی ہے، کوئی حقانی ہے، یہ رنگ برنگے پھول ہیں، گلدستہ تو ایک ہی ہے، بے شک، بے شک۔ گلدستہ تو ایک ہی ہے، اس ایک کو، ایک گلدستے کو پیش کرنا ہے کہ ہم امت واحدہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس پلیٹ فارم پہ، یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہاں سے منافقت اور یہاں سے گستاخ اور یہ ساری ونڈ کر دیتا ہے یہ نعرہ، جب نعرہ لگتا ہے کیا بین نہیں کی جائے گی یہ قبلہ پیر چشتی صاحب ہیں یا پیر حقانی صاحب ہیں یا پیر قادری صاحب ہیں یا پیر رضوی صاحب ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، یہ امتیاز نہیں کیا جائے گا، سب لوگ وہاں سے گزریں گے اور وہ اس پورے علاقے کو تلونڈی کے ساتھ وہ برج انشاءاللہ ملائے گا۔ محبت سے کہہ سکتے ہیں، گونج کے بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، ذوق اور شوق سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ برج، اس کے بعد ہماری وہ جو برج ہے اس کے اوپر آپ کو استقبال کیا جائے گا، ویلکم کیا جائے گا، مرحبا کہا جائے گا، اور ایسا استقبال تلونڈی کی تاریخ میں جلوس کا کسی نے نہیں کیا ہوگا جیسا استقبال کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ یہ 6 سے 7 ماہ پڑے ہیں اور آج اعلان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ 6-7 مہینے پہلے ویسے جیسی زیادہ ہی کوشش ساڈی ہوندی ہے، سر تے جدوں پوے ادوں اسی کچھ نہ کچھ کرنے، ساڈے میلاد دا اشتہار بھی اس وقت شائع ہوتا ہے جدوں یکم ربیع الاول دا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ایسا ہم نے نہیں کرنا، ہم نے منصوبہ بندی کے ساتھ پورے عشق و محبت کے ساتھ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عطا کیے ہوئے سبق کے ساتھ یہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کہ سرکار کا میلاد ہم نے منانا کیسے ہے۔ یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، یہ فیضان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر سارے جلوس آ جائیں اور یہاں پر ان کی ضیافت کے لیے جس طرح چشتی صاحب نے اعلان فرمایا ان کی ضیافت کا بہترین اہتمام کیا جائے اور ایک منظم جلسے کا اہتمام کیا جائے جس میں
ताजदारे खत्म नबूवत। मुझे एक अहले दर्द ने बताया कि तरबिया फाउंडेशन मिर्ज़ाई दज्जाल कुत्ते और खंजीर के पेशाब से भी बदतर वो खुफिया किस्म की काली भेड़ें तरबिया फाउंडेशन के नाम से हमारे इलाके के अहले ईमान को मुतजलजल करने की नापाक जसारत कर रहे हैं। ये मुझे बावसूत ज़राए से पता चला। पिछले साल खुदा की कसम दिल तड़प गया, रूह कांप उठी। हमने भट्ट में डालना है अपने माल, अपनी जानों को कहां फेंकना है अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के काम ना। हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ भी है, हमारा तन मन धन, ये बातों के तौर पे नहीं, अमली तौर पे जो कुछ भी है सरकार के दीन के लिए और सरकार के गुलामों के लिए हाजिर खिदमत है। ये हाजिर खिदमत है और उसका अमली मुजाहरा करने की हमने कोशिश की है और करते रहेंगे जब तक इस वजूद के अंदर खून का एक कतरा भी बाकी है। हम मिर्ज़ैयत की और जितने भी बातिल अकायद हैं उनकी बेकुनी के लिए और उम्मत मुसलमा को या रसूलुल्लाह के परचम तले यकजा करने के लिए सर्व कर। कौंसल तलवंडी नहीं, उलमाओ मशाइख इत्तेहाद कौंसल पाकिस्तान एक लड़ी में, एक माला में आपको पुरोने के लिए उलमा के वकार को, मशाइख के वकार को चार चांद लगाने के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके दिफा के लिए किसी जगह पर, किसी मकाम पर आपको कोई परेशानी हो, आपको अपने इलाके में परेशानी हो, आपको अपने गांव में परेशानी हो, आपके दर्द में हमारा दर्द होगा, आपके दुख में हमारा दुख होगा, आपकी खुशी में हमारी खुशी और उलमाए किराम के लिए, मशाइख किराम के लिए, जो उलमाओ मशाइख इसमें मरकज़े इस्लाम की इस माला में परोए जाएंगे, हम उनके लिए हर खुशी और गमी में उनके साथ बराबर के शरीक होंगे। वो जिस वक्त जैसे आप लोगों के जज्बात हैं, कुर्बानी अल्लामा कुर्बानी यूसुफ साहब के जज्बात हैं और दीगर उलमाए किराम के बल्कि सबके जज्बात हैं कि जिस वक्त भी हजरत किबला मुफ्ती साहब मरकज़ इस्लाम की छत तले हमें बुलाएंगे, इस इदारे में बुलाएंगे, हम हाजिर खिदमत होंगे। हम कहते हैं जहां आप हमें बुलाएंगे हम भी हाजिर खिदमत होंगे। सुभान अल्लाह। हमने बचपन में उस्ताद गिरामी मुनाज़िर इस्लाम खतीब पाकिस्तान उस्ताज़ुल उलमा हजरत अल्लामा सिराजुल हक चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे एक शेर सुना करते थे, लजपाल परीता तोड़ देने, लजपाल परीता तोड़ दे नहीं, जिदी बाह फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं, घर आया नू खाली मोड़ दे नहीं, ए काम हुंदे लजपाल। तो इंशाअल्लाह ताला मरकज़ इस्लाम आप हम इकट्ठे हो गए। मुझे हजरत शेखुल हदीस हजरत अल्लामा अमीर अल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक बात बड़ी भरपूर तरीके से वो फरमाया करते थे। वो फरमाया करते थे तुसी इकट्ठे हो जाओ, बस और कुछ ना करो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो के तुसी पेशाब भी कर देता ना ते आ मरज़ैयां ने कहा दिया नहीं उन्हें जिद्दी रोड़ जाना है, ओदे विच ही रुड़ जाना है। आज जितना मेरे शेख कामिल हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताब विलायत मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस उस्ताजुल उलमा हजरत सैयदिना व मुर्शदिना डॉक्टर मुफ्ती सरकार पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि पूरी रूए जमीन छान के देख लो, ढूंढ के देख लो, खंगाल के देख लो, अहले सुन्नत व जमात जैसा असुच्चा अकीदा कहीं से नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह।
اور یار وہ جھوٹے ہو کے باطل ہو کے کئی لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم سچے ہو کر پیچھے رہ گئے۔ کیوں رہ گئے؟ کہ ہماری صفوں میں دراڑے ڈالنے والے کامیاب ہو گئے۔ ہم نے ایسے عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دینا، ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، ہم سب ایک اسلام کے لیے اکٹھے ہونا ہے، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سب کو دعوت ہے کہ آئیے ہم ایک جھنڈے کے نیچے، اور وہ جھنڈا، وہ علم، وہ پرچم کیا ہے؟ وہ تاجدار ختم نبوت۔ بے شک، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، محمد منظر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے اس نعرے سے کوئی جو چاشنی آنی چاہیے تھی وہ نہیں، ہمارے جذبات جو ہیں وہ بڑے مدم ہوئے پڑے، ابھی ہم نہیں لگائیں گے، نہیں آپ نہیں لگائیں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ ابھی بھی آپ جتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ایک پوری جماعت ہے، آپ فرد واحد نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور آج بھی اگر آواز وہ پچھلے والے لوگوں کی زیادہ ہو گئی تو پھر مزہ تو نہ آیا حقانی صاحب۔ آج بھی اگر آواز پچھلوں کی زیادہ ہونی ہے تو پھر ہماری آواز کب اٹھے گی؟ آواز اٹھاؤ، وقت ہے، فلسطین جل رہا ہے، آواز اٹھاؤ، وقت ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپس کے اختلافات میں پڑے رہو گے، یہود و نصارہ نے تمہارے اوپر اتنی چڑھائی کر دی ہے، ضرورت ہے امت کے اندر بیداری پیدا کرنے کی۔ امت کے اندر وہ چھوٹی مسجد کا خطیب ہے، ان تمام علماء کو عزت و وقار کے ساتھ ان کو وہاں سپیچ کرنے کی، خطاب کرنے کی دعوت پیش کی جائے، اور وہ وہاں شیان شان خطاب کریں۔ یہ ٹھیک ہے یا گلیوں میں ایسے پھرتے پھرتے؟ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ جو دوست احباب اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہاتھ بلند کریں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ اب وہ دوست احباب جو اس سے بہتر کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے سارے دروازے کھلے کہ جو کہے کہ اس طرح نہیں، ہم ان کے پیچھے بھی لبیک کرنے کو تیار ہیں۔ ثابت ہو سکتے ہیں تو ان میں جو طلباء ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان ساروں کے لیے ایک بہترین جگہ بیٹھنے کا بھی اہتمام ہو، اور ان کی ضیافت کا بھی اہتمام ہو، اور ان کو اچھے طریقے سے میسج ملنے کا بھی انتظام ہو، وہ مرکز اسلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ آخری چیز میں آپ بھی جڑیں اور باقی لوگ بھی جڑیں جو اہل سنت کا درد رکھتے ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، اسلام کا درد رکھتے ہیں، چاہے کوئی کسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے، چاہے کوئی کسی انداز میں کام کر رہا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اہل سنت کا بول بالا ہو اور کفر کا منہ